الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. درود و سلام آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیں بلند آواز سے درود شریف پڑھی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. کلام اللہ ہمیں ہے تذکرہ ان کے محامد کا زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی. نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا وجہ صدیق اکبر کی ہوئی شہرت یہ کس کی جا وجہ صدیق اکبر کی. زمین پہ دھوم ہے ان کی فلک پر ان کے چرچے ہیں. زمین پر دھوم ہے ان کی فلک پر ان کے چرچے ہیں. زمین و آسمان میں ہے ثنا صدیق اکبر کی. جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا تعالی اللہ یہ شان اولا صدیق اکبر کی. بعد از حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم جمعی حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
خلیفۃ المسلمین، یار غار و یار مزار مصطفیٰ، افضل الصحابۃ والتابعین، سیدنا و مرشدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کا دن 22 جمادی الثانی ہے، اور یہ انہی کے عرس مبارکہ کے ایام چل رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جناب سیدنا صدیق اکبر کے تذکار خیر کے ساتھ آج ایک بڑے اہم موضوع کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے۔ حضرات، کچھ عرصے سے وطن عزیز کے اندر ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہے۔ کہیں تو فتنہ انکار خصائص اہل بیت جاری ہے، یعنی اہل بیت اطہار کے وہ خصائص، وہ فضائل کہ جو زمانہ بیان کرتا رہا، صدیوں سے امت کے ہاں جنہیں تلقی بالقبول حاصل رہا، اچانک کچھ شتونگڑے منظر عام پر آئے اور انہوں نے کھل کھلا کر ان کا انکار کیا، اور یہ بدبختی ہماری پنڈی کو ہی حاصل ہوئی۔ مثلا مولا کائنات مولا علی پاک نے نبی پاک کے کندھوں پہ چڑھ کے کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑا، کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑا۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے مولا علی کی کہ حضور نے حکم دیا کہ علی میرے کندھوں پہ چڑھو اور کعبے کے بت کو توڑو۔ احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، صحاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، درجنوں حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، مناقب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اچانک اس کا انکار کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ نہیں، وہ جو حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا علی ہے، وہ علی بن ابی طالب نہیں ہے، وہ کوئی اور علی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کے اور خصائص و فضائل حسنین کریمین کا انکار ہوا، سیدہ زہرا پاک کے خصائص کا انکار ہوا۔ تو یہ ایک نواسب کا انداز ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ذکر کو دبایا جائے، اس میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں رافضیت کھڑی ہو گئی۔ یوٹیوب کے اوپر اور ویسے جو سوشل میڈیا کے دیگر ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ ایک رافضی کی ویڈیو وائرل کی گئی، جس میں وہ کھلے عام انکار کر رہا ہے کہ جو یار غار رسول ہیں، یعنی غار کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق تھے اور وہ حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں تھے، تو اس نے 2 بخاری کی روایتوں کا توڑ موڑ کے حوالہ دے کہ اس نے کہا جی کہ یہ میری تحقیق ہے کہ وہ یار غار ابو بکر نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ابو بکر صدیق نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ ابو بکر صدیق نے تو پہلے ہی ہجرت کر لی تھی حضور سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کہا جائے کہ راول پنڈی کوئی شہر نہیں، یہ کاغذی شہر ہے، بس صرف کاغذوں میں آتا ہے، باقی اس کا کوئی وجود نہیں۔ یا کہا جائے کراچی کوئی شہر نہیں، یا کہا جائے نیو یارک یا مکہ کوئی شہر نہیں، یا کہا جائے شنگھائی کوئی شہر نہیں۔ وجہ کیا ہے جی کہ حضرت نے خود نہیں دیکھا ہوا۔ تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ سوائے ایسے بندے کو جو کہے جی کہ پنڈی شہر ہے ہی کوئی نہیں، یہ ویسے ہی مولوی کہتے ہیں یا یہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کروڑوں لوگ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں نا، تو ایسے بندہ جو انکار کرے سوائے اس کے لا یعنی کہنے کے، یہ جاہل کہنے کے، ہم کیا کہیں گے؟ بولیے۔ تو اب ممکن ہے کہ دنیا کے اندر
اربوں لوگ ایسے ہوں جن کو راولپنڈی کا نام ہی نہ آتا ہو. ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی بولیے. کئی ملک ہیں ہمیں کئی دوسرے ملکوں کے شہروں کا پتہ نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی کروڑوں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پنڈی کا شہر ہے. تو دوستان عزیز، کہاں کروڑوں لوگ اور کہاں 1400 سال سے آج تک اربوں لوگ، جن میں سے تمام مسالک والے لوگ حتیٰ کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ہجرت رسول خدا جس وقت مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے اس وقت ان کا یار، ان کا ساتھی جو غار میں ساتھ تھا وہ ابو بکر صدیق کے سوا کوئی اور نہیں تھا. تو میں آج چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کم از کم وہ لوگ، اور چونکہ اس ویڈیو کلپ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگوں نے ہماری طرف واپس اس کو بھیجا جی کہ اس کا جواب دیں. بھئی اب ایک سیدھا کوئی واضح چیز کا انکار کرے تاہم میں آج انہی روافظ کی کتابوں میں سے بھی، اہل سنت کی کتابوں میں سے بھی، اور جس بخاری کے حوالے سے انہوں نے کہا اسی بخاری میں سے بھی یہ ثابت کروں گا، یہ بتاؤں گا آپ کو کہ غار کے اندر میرے مصطفیٰ کا ساتھی ابو بکر صدیق تھا. سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی آیت پڑھتے ہیں. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. میرے اللہ کا قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 40 مالک ارض و سما فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب میرے نبی کو کافروں نے مکے سے نکالا. ثانی اثنین، اور یہ غار کے اندر جب یہ دو غار میں تھے تو یہ دو کا دوسرا تھا. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ غار کے اندر اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، خوف نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ غار کے اندر دو ہی تھے اور ان میں سے ایک نے ڈر کا، غم کا اظہار کیا تو دوسرا کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معانا. تو یہ جو کہہ رہا تھا ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ رسول اللہ تھے، اور جن کو کہہ رہے تھے وہ ابو بکر صدیق تھے. بولیے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. اور اس بارے میں اہل سنت، اہل تشیع، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ غار کے اندر ابو بکر ہی تھے جنہیں اللہ کا رسول فرما رہے تھے ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. سب سے پہلے میں اہل تشیع کی تفاسیر کا حوالہ دوں گا. تفسیر منہج الصادقین، یہ اہل تشیع کے یہاں، شیعہ حضرات کے یہاں یہ تفسیر کی کتاب بڑی معتبر کتاب ہے. اس کے اندر اسی آیت کے ذیل میں ہے کہ پس پیغمبر شب پنجشنبہ در شہر مکہ امیر المؤمنین را بر جائے خود بخوا بانید و خود را از خانہ ابو بکر برفاقت او بیرون آمدہ بداں غار توجہ نمود و شب آنجا بیتوتا فرمود. تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 270 ہے. یہاں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جمعرات کی رات تھی، مکہ کا شہر تھا، رسول اللہ نے علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پہ سلایا، خود ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے، انہیں ساتھ لیا، ہجرت فرمائی، غار میں رات گزاری. آگے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تفسیر مجمع البیان، یہ
چھٹی صدی کے شیعہ کابرین میں سے یہ مفسر ہیں علامہ طبرسی، بڑا مشہور نام ہے علامہ طبرسی. وہ کہتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں اذ اخرجہ الذین کفروا من مکہ فخرج یرید المدینہ ثانی اثنین، یعنی انہو کانا ہوا و ابو بکر اذ ہما فی الغار لیس معہما ثالث ای وہوا احد اثنین وما ناہو فقد نصر اللہ منفردا من کل شیء الا من ابی بکر والغار الثقب العظیم فی الجبل واراد به ہنا غار ثور وہوا جبل بمکہ اذ یقول لصاحبہ آئے اذ یقول الرسول لابی بکر لا تحزن ان اللہ معنا. یہ تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبرسی شیعہ محدث شیعہ مفسر خود لکھ رہے ہیں کہ جب رسول خدا کو کافروں نے مکے سے نکالا، آپ غار کے اندر گئے. یہ غار جبل سور کے نام، غار سور کے نام سے جبل سور پر واقع ہے، اور وہاں دو ہی تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا. ایک حضور تھے، دوسرے ابو بکر تھے، اور حضور ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے ڈرنا ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب میں آگے عرض کر رہا ہوں تفسیر البرہان علامہ ہاشم بہرانی، اسی آیت کے ذیل میں یہ بھی شیعہ محدث اور شیعہ مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو غم ہوا تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں تجھے میں تجھے علی، خدیجہ، قریش و مشرکین مکہ اور جعفر بن ابی طالب کو جو کہ اس وقت سمندر میں کشتی میں سوار ہیں، میں تجھے نہ دکھا دوں؟ اور کیا میں تجھے انصار مدینہ کی زیارت نہ کروا دوں؟ کس نے؟ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ ابو بکر کی آنکھوں پر رکھا تو ابو بکر تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جعفر کو بھی دیکھ رہا ہوں، مکے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، مدینے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب یہاں اس کتاب کے اندر بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ غار کے اندر رسول اللہ تھے اور آپ فرما رہے تھے ابو بکر صدیق سے ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تفسیر قمی، کیا حوالہ دیا میں نے؟ تفسیر قمی، یہ مشہور تفسیر ہے، یہ شیعہ حضرات کے ہاں سب سے تقریباً معتبر تفسیر ہے. امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں لما کان رسول اللہ فی الغار قال لابی بکر کانی انظر الى سفینۃ جعفر فی اصحابہ یقوم فی البحر وانظر الى الانصار. یہ فرماتے ہیں وہ جو میں نے پچھلا والا بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے، ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے ابو بکر میں جعفر کو اس کی کشتی میں دیکھ رہا ہوں جو کشتی میں وہ سوار سفر میں تھے، اور میں ان کے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں انصار صحابہ کو مدینے میں دیکھ رہا ہوں. فقال ابو بکر تراؤں یا رسول اللہ، ابو بکر نے عرض کی حضور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ فقال نعم، حضور نے فرمایا ہاں. فقال فارنیم، حضور پھر مجھے بھی تو دکھائیں. فمسح علی عینیہ فرآہم فقال له رسول اللہ انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق. اللہ کے رسول نے ابو بکر کی آنکھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور انہیں یہ سب منظر دکھایا اور پھر فرمایا اور تو میرا صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو صدیق ہے. آگے بڑھئے. رفیع مشہدی شیعہ اسکالر ہیں، حملہ حیدری ان کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اشعار کی صورت میں یہ سارا غار والا واقعہ اور ابو بکر صدیق کی جو رفاقت تھی حضور کے ساتھ اس کو بیان کیا. اس میں سے چند شعر وہ کیا کہتے ہیں، گرفتند در جوفیاں غار جائے وہ پیش ابو بکر بنہاد پائے، باہر جا کے سوراخ یا رخ نہ دید، غبارہ بدریدہ رخ نہ چید، درآمد رسول خدا ہم بغار، نشستند یک جا بہم دو یار. وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں
کہ جناب رسول اللہ جب غار میں تشریف لائے تو اندر سوراخ تھے، وہ سارا واقعہ کہ ابو بکر نے اپنے جبے کو کپڑوں کو پھاڑا اور پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، اور اگر اور جگہ کوئی نظر اور جب وہ کپڑے نہ رہے تو انہوں نے اپنا پاؤں رکھا، اور پھر حضور جب غار میں آئے غار کو صاف کر کے ابو بکر نے ایسے رکھا کہ پھر حضور بھی آئے۔ پھر ایک غار تھی اور اندر دو یار تھے، ایک غار تھی اور اندر دو۔ تو یہ طاہر بن عاشور التحریر والتنویر اس کے اندر بھی لکھا ہے وَالصَّاحِبُ هُوَ ثَانِي اثْنَيْنِ وَهُوَ ابو بکر صدیق۔ یہ جو قرآن میں ثانی اثنین کہا جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ حضرات کی 20 کتابوں کے اندر یہ واضح اور دو ٹوک انداز سے موجود ہے کہ غار کے اندر حضور کے سفر کا ساتھی، ہجرت کا ساتھی جناب صدیق اکبر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اہل سنت و جماعت کی کتب کے اندر اہل سنت کا اجماع ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کی یا کسی مکتب فکر کی ایک مستند کتاب کا ایک صحیح حوالہ پیش کر دو کہ غار کے اندر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور تھا۔ میں ایک حوالہ کہہ رہا ہوں، ایک حوالہ پیش کر دو۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں 10 لاکھ روپیہ ایسے بندے کو ہاتھ میں نقد پکڑاؤں گا جو کہ یہ ثابت کر دے کہ غار میں ابو بکر نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق کا غار میں ہونا، حضور کا سفر کا ساتھی ہونا، یہ اس قدر اظہر من الشمس ہے۔ سورج کا انکار ہو سکتا ہے دن کے وقت، ویسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بغیرتی کی انتہا پہ آئے، باہر سورج کو دیکھ کر آنکھیں چندھائیں پھر کہے کہ سورج نہیں ہے، وہ اتنی بغیرتی ہو سکتی ہے، پر ابو بکر کے یار غار ہونے کا انکار کرنے والی بغیرتی نہیں ہو سکتی، اللہ یہ کہ کوئی کمینگی کی انتہا اور عروج پہ چلا جائے۔ ایسے کمینوں کا کوئی جواب نہیں۔ تاہم اپنے لوگوں کے اطمینان کے لیے عرض کر دوں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4663 کے اندر موجود ہے ثانی اثنین ابو بکر صدیق ہیں۔ حدیث نمبر 6793 بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں ثانی اثنین ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے بڑی بات امام بخاری چیپٹر باندھا ہے انہوں نے، پورا عنوان ثانی اثنین ذہما فی الغار۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑی بدماشی، اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی کمینگی، اتنی بڑی خیانت کہ بخاری کی 2 الگ الگ روایتوں کو، جن میں ایک جگہ اور ذکر ہو رہا ہے، دوسری جگہ اور ذکر ہو رہا ہے، ایک جگہ ہجرت سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسری جگہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب رسول اللہ نے مسجد قباء بنائی تو اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد قباء ہجرت کے بعد بنی، اور پھر وہاں پر ایک صحابی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو نماز پڑھائی، یعنی وہ حضور کے وہاں جانے سے پہلے بھی پڑھا رہے تھے اور وہ حضور کے جانے کے بعد بھی انہوں نے امامت کروائی، اور ان کی اقتداء میں ابو بکر صدیق نے نماز پڑھی۔ حضرات یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ دونوں روایتوں کو جوڑ کر وہ کہنے لگا، پہلی روایت میں ہے کہ وہ حضور سے پہلے چلے گئے وہ صحابی اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہتے یہ دیکھیں کہ جناب یہ تو ابو بکر صدیق تو پہلے ہی گئے ہوئے تھے، حالانکہ وہاں لفظ موجود ہیں مسجد قباء کے اندر۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں چول عظیم سرکار، یہ بتائیے کہ مسجد قباء حضور نے بنائی یا کسی اور نے بنائی؟ تو حضور ابھی مدینے آئے نہیں، مسجد بنی نہیں، تو پھر کیسے ہجرت ہوئی نہیں، تو پھر ابو بکر صدیق وہاں کیسے آ گئے؟ اس لیے یہ 2 روایتوں کو چکر دے کر لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اپنے حدیث اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کا حوالہ دے دوں، اور اس سے بھی پہلے میں تفاسیر کا حوالہ سپیڈ سے دیتا ہوں کہ یہ وہ تفسیریں جو میری لائبریری میں موجود ہیں، جن کو میں نے اسٹڈی کر کے حوالے لگا کے رکھا ہے، باقی جو سینکڑوں تفسیریں وہ ہوں گی ان میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ وہ جو ہمارے اہل سنت کی
مقتدر جو شخصیات ہیں اور ان میں سے بھی جو دوسرے مسالک میں مثلا غیر مقلدین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان میں سے ایک دو حوالے میں نے دیے ہیں، وگرنہ جو میری لائبریری میں موجود ہیں ان بھی ساری تفسیروں کے حوالے میں نے نہیں دیے ہیں۔ تو ذرا سنیے، تفسیر غرائب القرآن میں علامہ نیشابوری نے لکھا، تفسیر جامع البیان میں علامہ ایجی لکھتے ہیں، تفسیر الوسیط کے اندر علامہ طنطاوی نے لکھا، تفسیر مراغی کے اندر امام مراغی لکھتے ہیں، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، تفسیر محاسن التاویل میں جمال الدین قاسمی نے لکھا، تفسیر سالوی کے اندر موجود ہے، فتح القدیر للشوکانی میں موجود ہے، تفسیر ظلال القرآن میں موجود ہے، تفسیر نظم الدرر علامہ بقائی میں موجود ہے، صفت التفاسیر میں موجود ہے، فتح البیان فی مقاصد القرآن میں موجود ہے، مراح اللبید لکشف معانی معنی القرآن المجید کے اندر موجود ہے، تفسیر در منصور، تفسیر مظہری، تفسیر تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس میں موجود ہے، تفسیر ابی سعود میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر حزب بن عبد السلام، تفسیر سمعانی، تفسیر الوسیط للواحدی، تفسیر الطبری، تفسیر ادواء البیان میں موجود ہے، تفسیر محرز الوجیز کے اندر ابن عدیہ اندلسی نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں روح المعانی میں موجود ہے، تفسیر ماوردی یعنی نکت والعیون میں موجود ہے، تفسیر سراج المنیر یعنی علامہ شربینی کی تفسیر شربینی اسے کہتے ہیں اس میں موجود ہے، تفسیر اللباب فی علوم الکتاب کے اندر ابو حفص سراج الدین کی تفسیر میں موجود ہے، ایسر التفاسیر للجزائری میں موجود ہے، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید کے اندر موجود ہے، زاد المسیر میں موجود ہے، تفسیر التسہیل لعلوم التنزیل ابن جزی القلبی کے اندر موجود ہے، البحر المحیط علامہ اندلسی کی تفسیر میں موجود ہے، تفسیر المدارک میں موجود ہے، تفسیر مقاتل میں موجود ہے، تفسیر سمرقندی میں موجود ہے، تذکرۃ الحریف فی معانی قرآن المجید میں علامہ جوزی کی تفسیر میں موجود ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے، تعویلات اہل سنہ تفسیر کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن ابی زمنین المالکی میں موجود ہے، تفسیر بغوی میں موجود ہے، تفسیر قرطبی میں موجود ہے، تفسیر کشیری میں موجود ہے، تفسیر الکشاف میں ہے، تفسیر جلالین میں ہے، تفسیر احکام القرآن لعلقیہ حراسی میں موجود ہے، تفسیر المنار میں ہے، تفسیر بکری کے اندر شیخ ابو الحسن بکری نے اسے لکھا، تفسیر ابن وہب کے اندر موجود ہے، تفسیر عزیزی کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ 20 تفاسیر میں موجود ہے کہ ثانی اثنین اذہما فی الغار، جو قرآن کے اندر ثانی اثنین کہا گیا تو یہ حضور کے ساتھ دوسرا بندہ غار میں ابو بکر صدیق تھا۔ حدیث مبارکہ جو اہل سنت و جماعت کی ہیں، بخاری شریف کے اندر میں نے آپ کو حوالہ دیا، مستدرک علی الصحیحین میں موجود، معجم الکبیر للطبرانی میں موجود، مسند اسحاق بن راہوے میں موجود، نسائی نے پورا چیپٹر باندھا، مسند الطیالسی میں موجود، کنز العمال میں موجود، شرح السنہ للبغوی میں موجود، فضائل الخلفاء لابو نعیم الاصفہانی میں موجود، علامہ ضیاء الدین مقدسی کے الحدیث المختارہ میں موجود، جامع الحدیث امام سیوطی میں موجود، کتاب السنہ لابی بکر الخلال میں موجود۔ اس کے علاوہ 20 اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ ثانی اثنین فی الغار، وہ جو دوسرا تھا جسے قرآن نے بیان کیا، لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ حوالے میں نے اس لیے دیے کہ تاکہ پتہ چلے، اور میں نے جیسے کہ چیلنج کیا ہے، کوئی ایک معتبر کتاب دکھا دو کہ جس میں یہ ہو کہ ابو بکر صدیق غار میں حضور کے ساتھی نہیں تھے۔ 10 لاکھ روپے کا اعلان کورٹ کے ذریعے مجھ سے مانگو، یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس سے آگے بڑھوں، دکھاؤ حوالہ صحیح کتاب معتبر کتاب کا، میرا خون تمہارے لیے حلال ہے، میرا خون تمہیں معاف ہے۔ تو جب ایسا نہ دکھا سکو اور تمہارا باپ بھی نہیں دکھا سکتا تو تمہاری ان اوچھی حرکتوں سے
میرے مصطفیٰ کے یار غار و یار مزار ابو بکر صدیق کی شان پہ قدغن نہیں لگایا جا سکتا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے, پھر سبحان اللہ کی آواز آ جائے. کون ابو بکر صدیق؟ آئے وہ ابو بکر صدیق کہ جو سفر میں میرے نبی کا ساتھی, بلکہ شروع سے آئے, بچپن میں میرے نبی کا دوست, لڑکپن میں میرے حضور کا ساتھی, جوانی میں میرے مصطفیٰ کا یار. میرے نبی نے اعلان نبوت کیا, خود حضور فرماتے ہیں میں نے جس جس بندے کو دعوت ایمان دی وہ تردد میں پڑ گیا کہ میں مانوں یا نہ مانوں, لیکن جب میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر نے بغیر کسی حجت کے, بغیر جھجک کے, بغیر سوال و جواب کے کہہ دیا محمد میں آپ پر ایمان لایا, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کوئی جنگ ایسی نہیں, جملہ سننا, لم یختلف اہل السیر فی ان ابا بکر صدیق لم یتخلف عن رسول اللہ فی مشہد من مشاہدی کلیہ. کوئی جنگ ایسی نہیں کہ نبی ہو, نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود نہ ہو. کوئی جنگ ایسی نہیں, بدر ہو, احد ہو, خیبر ہو, خندق ہو, جنگ حوازن ہو, جتنی بھی جنگیں ہیں جدھر جدھر میرا نبی ہے ادھر ادھر ابو بکر صدیق موجود ہے. اور یہ ابو بکر ہے کون؟ آل بیت کا پیارا. حضور کا پیارا ہو تو پھر علی کا پیارا بھی تو ہوگا. وہ ایک گبریلا ہوتا ہے, گبریلا جانتے ہو؟ وہ گبریلا ایک وہ کیڑا سا ہوتا ہے کالا سا, جو صرف گوبر کے گولے بناتا ہے اور ان کو دھکے لگا کے گول گول گھما کے اپنے ادھر لے جاتے ہیں. اب ایک طرف کستوری پھینک دیں اس کے قریب نہیں آئے گا, جائے گا گوبر میں ہی. اب کوئی بندہ کہے وہ نکمیاں اے میں تو کی قیمتی چیز اگے رکھنا اے تو کستوری چکی تکھاڑ اس دے گولے بڑھائی تکھاڑ ہر پاسے خوشبو پھیلے اس دے دماغا چ گند جے ہوئی پرے ہویا ہے. اے میرے تواڈے کرن نال اس کالا جا ہوندا ہے, کالا نہیں تکے کدے اس کالا او جڑا گند تے او منہ مارنا ہے, وہ کالا سا گبریلا یار کیڑا ہوتا ہے وہ گولے بنا کالا ہے, اس کالے کے نصیب میں ہی کیا ہے وہ گند ہے, گند گوبر. ہاں اے ہون صحیح چاچا بولے نا, آنے کالا پونڈ ہون اپنی گولی بولو نا, تو اس کے نصیب میں اس بڑھانے گوئے دے گولے ہی ہیں, پاہمیں تسی کستوری سٹو اس دے نیڑے اسے نہیں آنا. اسی طرح جنہاں دے دماغ دے وچ کتیاں نے موترے ہوئے نا انہوں نے حضور دیاں صحابیاں دا اے بھی نظر آئے گا, انہوں نے شانہ نظر کوئی نہیں آنی. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں سخت جملہ بول رہا ہوں, میرے سے زیادہ سخت باتیں رسول اللہ نے منکرین صحابہ کے لیے کی. کئی دفعہ ہم لوگ نا بڑے اپنے آپ کو بڑے مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا یار یہ جو حضور کے گستاخ ہیں یہ کتوں سے پڑھیں, یہ سور ہیں, خنزیر ہیں. کوئی سیاسی ماسی ہوندے نا جڑے کوئی جی کوئی ٹھیک لے جانی ہے, میں کہ اتھے پہ تو کسی اور ہی دے لے آئیں اتھے پہ تلے. میں نے کہا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتے ہیں اولئک کل انعام بل ومدل, یہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. مثلہم کمثل الکلب, قرآن کہتے ہیں ان کی مثال کتوں کی چاہیے. اگر کتے کو پتھر مارو پھر بھونکتا ہے, نہ مارو پھر بھونکتا ہے. ان کی تو مثال ایسی ہے. اے محمد جو تیرے مخالف اور تیرے دشمن ہیں. میں نے کہا جب قرآن کہتے ہیں کتیاں تو پریں تو میں کیا تو کیڑا مسئلہ بن گیا بھائی؟ جب میرے مصطفیٰ نے
ایسے بے ادبوں اور گستاخوں کو جو رسول اللہ کے صحابہ کی عزتوں پہ حملہ آور ہوں انہیں جہنم کے کتے قرار دیا. اگر میں نے وہ لفظ استعمال کیے تو میں کون سا مجرم ہو گیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے ہماری دشمنی بھی حضور کی وجہ سے ہے, ہماری دوستی بھی حضور کی وجہ سے ہے. جو حضور کا ہے وہ ہماری آنکھ کا تارا ہے, جو حضور سے دور ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے. ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جسے حضور نے اپنا کہا, اپنا کہا, اپنا کہا. اور نبی اپنا کہے ابو بکر کو علی کب چھوڑ سکتا ہے؟ آئیے ذرا چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے. سب سے پہلے آپ کو یہ میں بات کروں کہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کا نام کسی خاص وجہ سے رکھتے ہیں. جن کو وسیم اکرم کا چھکا اچھا لگتا ہے وہ اپنے پتر کا نام وسیم اکرم رکھتے ہیں. جنہوں عمران خان دا ورلڈ کپ چنگا لگے ہے انہوں اپنے پترا نام عمران خان رکھے ہوں, وہ بھی روندے نے پائے. بہرحال اپنی اپنی محبت ہے. کئیوں نے کس وجہ سے, وہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملک کے اندر صدام نام بہت کم تھے, لیکن جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو رپورٹ انٹرنیشنل رپورٹ ہوئی کہ پاکستان کے اندر لاکھوں بچوں کے نام صدام حسین رکھے گئے. پھر جناب اسامہ بن لادن نے جس وقت جناب رگڑا دیا کس کا, امریکہ کا, یعنی ان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی, لاکھوں لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اسامہ رکھ دیے. اسی طرح یعنی جس سے بندہ متاثر ہوتا ہے نا اس کے نام پر کوشش کرتے میرے بچوں کے نام ہوں. اب میں پہلے اس بات کا حوالہ دوں گا کہ بندہ محبت سے ہی نام بچوں کے رکھتا ہے, بندہ بچوں کے نام محبت سے رکھتا ہے. میں عام جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. علامہ ہاشم بہرانی یہ شیعہ اسکالر ہیں, یہ حلیت الابرار ان کی کتاب ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ سلیمان بن مہران نے منصور سے نقل کیا کہ جب میں شام میں پہنچا تو ایک شہر کی مسجد میں نماز اثر پڑھی. امام نے جب سلام پھیرا تو دو خوبصورت بچے آئے. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا یہ امام کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ اس نے جواب دیا ہوا جد ما ولیس فی ھذ المدینۃ رجل یحب علیا غیر ھذا الشیخ. اس نے کہا کہ یہ جو امام صاحب ہیں یہ دونوں بچے ان کے پوتے ہیں اور یہ بچوں کا دادا لگتا ہے, اور اس پورے شہر میں اس بندے کے سوا علی سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ, تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ علی سے پیار کرتا ہے؟ کہنے لگا علمت ان من حبی لعلی علیہ السلام یسمى ولدہ باسم ولدہ علی ابن ابی طالب سمى احدہم الحسن والآخر الحسین. اس نے کہا کہ سنو سنو, مجھے یوں پتا چلا کہ یہ علی بن ابی طالب سے پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے ان دو بچوں کے جو نام ہے نا یہ علی المرتضیٰ کے دو شہزادوں کے نام پر رکھے ہیں. ایک بیٹے کا نام رکھا ہے حسن, دوسرے کا نام رکھا ہے حسین. تو مجھے پتا لگ گیا کہ ایسے سخت ماحول اور ایسے شہر کے اندر کہ جہاں علی مرتضیٰ کا نام لینا دشوار ہے, ان کے بچوں کے نام پر اگر کوئی اپنے گھر میں نام رکھے تو وہ پیار ہی کرتا ہے. میں نے کہا جب اس قانون کو فالو کرنا ہے تو پھر آئیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں, ہمت ہے تو علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام تو بتاؤ. آپ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے گوگل پہ سرچ کریں, مولا علی کے بیٹوں کے نام دیکھیں. لیکن میں حوالہ دوں گا مکتبہ اعلی تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ یہ مشہور کتاب ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ مغیث نے کہا ہے کہ مولا علی کی اولاد میں عمر, عثمان, اور یہ عثمان کربلا میں شہید ہوئے, ابو بکر یہ کربلا میں شہید ہوئے. ذبح عظیم کتاب ہے, اس میں ہے کہ سید اولاد حیدر فوق وہ لکھتے ہیں کہ کربلا کے شہداء میں سے ایک کا نام عثمان بھی ہے. آج بھی شہداء کربلا کے جو نام کربلا کے اندر لکھے ہوئے ہیں, وہاں جو بنا ہوا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر نام ہے, ویسے تو تمام اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں متفقہ طور پر 72 نام موجود ہیں. ان میں عمر بھی ہے, ابو بکر بھی ہے, عثمان بھی ہے. تو جب علامہ بہرانی کہتے ہیں کہ اولاد کے نام بندہ پیار کی وجہ سے رکھتا ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گا نا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا ہے؟ علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا ہے؟ علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے؟ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ علی کو ان تینوں سے پیار تھا. علی چاہتے تھے کہ میرے آنگن میں صبح و شام جب بچوں کا بلاوا ہوتا رہے ساتھ ذکر ابو بکر و عمر و عثمان بھی ہوتا رہے.
اب آگے آئیے، کون ابو بکر صدیق؟ اول مصدق۔ یہ بھی حوالہ دے رہا ہوں علامہ طبرسی کی مجموع البیان، یہ تفسیر ہے قرآن مجید قرآن رشید میں میرا اللہ فرماتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ ذات جو سچ کو لے کر آئی اور وہ ذات کہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقین ہے۔ اب کون کیا لایا، کس نے کس کی تصدیق کی؟ علامہ طبرسی لکھتے ہیں الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر، وہ سچ لانے والا نبی ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اسی تفسیر مجموع البیان میں قرآن مجید قرآن رشید میں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، بہرحال وہ ذات کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیا، کچھ عطا کیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ان قریب اسے آسانی کی توفیق دے دیں گے۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں ان الآیت نزلت فی ابی بکر لأنه اشترى المماليك الذين اسلموا مثل بلال وعامر بن فہیرہ وغیرہما وآتقهم۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہے جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا، عامر بن فہیرہ کو آزاد کر دیا، دیگر جس غلام کے بارے میں پتا چلتا وہ ہے مسلمان لیکن اس کے آقا اس پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اسے خریدتے اللہ کی رضا کے لیے، اسے آزاد کر دیتے۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے آزاد کی ہے قرآن کی آیت ان کی شان میں آ گئی۔ اب میں یہاں سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار کچھ تو خیال کرو، جس ابو بکر کی شان میں قرآن کی اتنی آیتیں آئی ہیں، اس ابو بکر صدیق کے لیے ہمارا لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ اے اہل سنت و جماعت، آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، قسم رب کعبہ کی، از اول تا آخر اپنے عقیدے اور مسلک کو پڑھو، آپ کو کہیں بھی حضور کی کسی نسبت کی بابت جارحانہ پن نہیں ملے گا، ہر جگہ سر جھکا ہوا ملے گا۔ میں نے گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں صحابہ کے مشاجرات کو آپ کے سامنے بیان کیا، جنگ جمل جنگ صفین کو میں نے بیان کیا، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا باوجود کہ کتنے بڑے تنازعات ہیں، اہل سنت و جماعت صحابہ کے لیے کس قدر نرم گوشاں ہیں کہ وہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنا سر جھکا لو، کسی قسم کی کوئی بدتمیزی، کوئی غلط بیانی، کوئی غلط زبانی اختیار بولو نہیں کرنی ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ وہ لوگ تھے جو اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ اور ایک بزرگ نے ایک جملہ لکھا تھا، صاحب تفسیر عرائش، وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی صحابی کے بارے میں پریکٹس کرنے کو دل کرے، کچھ بولنے کو دل کرے، تو یہ خیال کرنا اس نے اس ماحول میں سانسیں لی ہیں جہاں حضور کی سانسوں کی خوشبو مہکتی تھی۔ نہیں یار مجھے مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ میرے مرشد کریم بابا جی توری شریف سلسلہ نقشبندیہ میں نے ان سے بیعت کی۔ فقیر کی باتیں اپنی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے وہ مکھی پڑ گئی نا اس میں چائے کے اندر، تو اس بندے نے اس چائے کو کیا کر دیا، پھینک دیا۔ تو دوسرے نے تنقید کی کہ یار تو چائے کو نہیں پھینکتا، اس مکھی کو پورا ڈبوتا کیونکہ اس کے اندر خیر و برکت وغیرہ والی بات ہے، تو ایسے کر دیتا۔ آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے جس نے پھینکی تھی کہ یار یہ کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے دربار شریف کی چائے کو، آپ نے ایک ایسا محبت کا جملہ بولا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس حدیث سے انکار نہیں ہے کہ مکھی کو ڈبو دیا جائے۔ پھر آپ نے ایک سانس لی آہ بھری اور فرمایا بیٹا وہ مکھیاں بھی تو کس شہر کی تھیں، ان کی سانسیں وہاں لیتی تھیں وہ جہاں حضور کی خوشبو والی سانسیں مہکا کرتے۔
کہاں وہ مدینے کی وہ مکھیاں اور کہاں یہ والی مکھیاں. تو اس کو تنگ نہ کرو، یہ اس پہ کوئی طنز نہ کرے. سبحان اللہ. تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس شہر کے اندر مکھیاں سانس لیں، ہمارے معاصر میں سے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کلام لکھا جس میں لکھتے ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں لیکن بہرحال انہوں نے کلام لکھا، مدینے دیاں ٹوٹیاں نو سلام، مدینے دے کھیریاں نو سلام، مدینے دی فلانی چیز نو سلام، وہ پوریاں جناب، حتیٰ کہ بلباں تے کولراں نو سلام، مدینے دے پکھیاں نو سلام، وہ پتہ نہیں کیا 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 کہ وہ سارا لکھا ہوا ہے. میں طنز بھی نہیں کرتا اور ان ساری چیزوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا، چونکہ کئی اس حوالے سے چیزیں کلامی طور پر، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ کیوں کر رہے، وہ کہتا ہے یار چلو مدینہ شریف کے اندر وہ ٹوٹی ہے، یار وہ ہے تو وہاں جہاں حضور کا شہر ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے ذرا سوچو کہ مدینے کے اندر مدینے کے کتوں کے لیے، ہائے ہائے بابا فرید نے کیا کہا تھا، تیرے درد کتیاں نال ادب. یا رسول اللہ، آپ کے دربار، آپ کی گلی کے کتے ہوں، ان کتوں کو اٹھا کر چومیں، یہ بھی ہمارا عشق ہے، یہ بھی ہماری محبت ہے. میں آپ تمام اہل ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدینے دے کتیاں نال تے بندہ ادب کرے تے دسو رسول اللہ دے یاراں نال کتنا ادب اور محبت ہونی چاہیے. اور پھر جب یاروں کے ساتھ پیار کرو تو آپ کو پتا ہے بلا شک و شبہ دوست بہت پیارا ہوتا ہے، دوست بہت قریبی ہوتا ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہاں ابو بکر صدیق، کہاں عمر فاروق، وہ کہاں حضور کے صحابہ، اور کہاں آج ہم جیسے نکمے گناہگار. اور پھر اسی طرح کہاں میرے مصطفیٰ کے لاڈلے حسنین کریمین، کہاں فاطمہ زہرا، کہاں مولا مرتضیٰ، کہاں عام لوگ. اس لیے اہل سنت ہم ہر اس چیز کا ادب رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جس کی نسبتیں ذات مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے، او جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، اس ماں ورگی کوئی. عرض کرنے لگا ہوں میرے دوستو، جناب صدیق اکبر میرے مولا علی کے پیارے ہیں، یہ چونکہ میرے نبی کے پیارے ہیں، اس لیے میرے آقا مولا علی نے جناب صدیق اکبر سے بڑا پیار کیا ہے، بڑی محبت فرمائی ہے. اللہ اکبر. ذرا سنیے یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ یہ کسی اور سے نہیں، مولا علی سے پوچھتے ہیں، مولا علی سے پوچھتے ہیں. حضرت اسماء بن حکم الفزاری وہ کہتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا، آپ فرما رہے ہیں کنتو اذا سمیتو ان رسول اللہ حدیثا نفانی اللہ بما شاء ان ینفانی، فاذا حدثنی عنہ غیرہ استحلفہ، فاذا حلف لی صدقتہ وانہ حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور کی کوئی حدیث سنتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کروں، اور میرا اللہ جتنا چاہتا ہے مجھے اس سے نفع دیتا ہے، یعنی میں اس پر عمل کرتا ہوں اور عمل کر کے نفع اٹھاتا ہوں. فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے دوسرا کہے کہ یہ حضور نے فرمایا تو میں پھر کیا کرتا ہوں، استحلفو، میں اس سے قسم اٹھواتا ہوں، سچ دس حضور آکھے. جب وہ قسم اٹھائے تو پھر میں اس کو حدیث لیتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ حضور نے فرمایا. اور اگر قسم نہ اٹھائے تو میں کہتا ہوں جا کسی اور کے سامنے روایت کرنا، علی اس حدیث کو روایت نہیں کرے گا. وَأَنَّهُ حَدَّثَنِي ابو بکر. آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میرے پاس ابو بکر صدیق کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو اصول کیا بیان کیا کہ حضور کے سوا اگر کسی اور سے روایت سنتا ہوں تو اسے قسم اٹھواتا ہوں. تو اصول اور قانون کے مطابق تو پھر ابو بکر سے بھی قسم اٹھائیں. فرمایا نا، ابو بکر سے قسم نہیں اٹھواتا. کیوں؟ صدق ابو بکر، ابو بکر ہے ہی سچا.
ابو بکر ہے ہی سچا. اور مولا علی بیان فرما رہے نے ابو بکر آستہ بولے او سونے اتنا بڑا مجمع سونے صدیق پاک دا ذکر تے اتنی ٹھلی آواز تے رپلایا ہوئے اچھیاں بولو ابو بکر ہے ہی سچا. ابو بکر جہاں بولتا ہے سچ بولتا ہے. ابو بکر باغ فدق کے معاملے میں بولے سچ بولتا ہے. ابو بکر خیبر احد کے بارے میں بولے سچ بولتا ہے. ابو بکر قرآن کی تشریحات کے بارے میں بولے سچ بولتا ہے. ابو بکر جو حدیث بیان کرے سچ بولتا ہے. فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے. انہوں نے سنا ہے رسول اللہ سے حضور نے فرمایا ہر وہ آدمی جس نے گناہ کیے اس نے پھر وضو کیا اچھے طریقے سے 2 رکعتیں نماز کی ادا کی. ابھی 2 رکعتیں ادا کر کے جب اللہ سے بخشش مانگتا ہے کوئی ایسا گناہ نہیں جسے اللہ بخش نہ دے. اللہ غفر اللہ لہو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مولا علی گارنٹی دے رہے ہیں ابو بکر سچا ہے. یار اتنا ٹلیا نہیں مزہ نہیں آ رہا ہے مجھے کچھ دل کرتا ہے کہ پورا مجمع بولے ذرا ابو بکر سچا ہے. پھر بولو ابو بکر. وہ پیچھے روایت ہو گئی کہ حضور نے فرمایا صدیق یہاں علی فرما رہے ہیں ابو بکر سچا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو ذرا آگے بڑھئے آگے بڑھئے. ایک اور روایت ہے نزال بن صبر الحلالی فرماتے ہیں وافقنا من علی ابن ابی طالب طیب نفس و مزاحن. ایک دن مولا علی بڑے اچھے موڈ میں تھے. فقلنا یا امیر المؤمنین حدثنا عن سابقہ. ہم نے عرض کیے امیر المؤمنین ہمیں اپنے یاروں کے بارے میں کچھ بتائیں. فقالا انہوں نے فرمایا میرا الگ سے تو کوئی یار نہیں. کل اصحاب رسول اللہ اصحابی. جو میرے نبی کا یار ہے وہی علی کا یار ہے. جو حضور کا یار ہے وہی علی کا یار ہے. قلنا حدثنا ابی بکر عن ابی بکر. ہم نے کہا اے مولا علی ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بتائیے وہ کون تھے کیا تھے. قال امرؤ سماه اللہ صدیقا علی لسان جبریل و لسان محمد کان خلیفۃ رسول اللہ علی الصلاۃ رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیا. جناب مولا علی بولے آپ نے فرمایا اے ابو بکر وہ بندہ ہے کہ اللہ نے جبریل اور رسول خدا کی زبان پر جس کا نام صدیق رکھا ہے. رسول اللہ کی زبان پر جس کا نام صدیق رکھا ہے. جبریل کی زبان پر جس کا نام صدیق رکھا ہے. وہ یہ کون ہے؟ کان خلیفۃ رسول اللہ علیہ الصلوۃ. حضور نمازیں پڑھایا کرتے تھے. حضور کے بعد حضور کا نائب نماز پڑھانے میں توجہ حضور کا نائب امام ابو بکر بن گیا. ہم نے نہیں بنایا حضور نے بنایا. حضور نے ہماری نمازیں ابو بکر کے حوالے کر دی. ہم نے خلافت ابو بکر کے حوالے کر دی. حضور راضی ہو گئے کہ صحابہ کی نمازوں کی امامت ابو بکر کرے. ہم نے کہا ابو بکر اگر ہمارے دین کی امامت حضور نے تمہارے حوالے کی ہے دنیا کی حکومت ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ خلافت میں امامت میں آئے خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق مل کے آواز آئے امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں.
حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، اللہ ابو بکر پہ رحمت نازل فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کروایا، وحملنی الی دار الہجرہ، ہجرت والی رات سواری لے کر آیا، وصحبنی فی الغار، غار کے اندر میرا ساتھی رہا، وعتق بلالا من مالہ، ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر کی یہ بھی بڑی شان ہے کہ اس نے اپنے مال سے بلال کو خریدا، خرید کر آزاد فرما دیا۔ تو پھر مل کے ذرا پڑھ لو، گلی گلی نگر نگر گلی، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، لکھا ہے لوح قلب پر، لکھا ہے لوح قلب پر، ابو بکر ابو بکر، رقم ہے لوح عرش پر، رقم ہے لوح عرش پر، مل کے صدائے ابو بکر ہے، ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ سینکڑوں حدیثیں ہیں جو شان علی میں، شان ابو بکر صدیق میں مولا علی نے روایت کی۔ یار ڈھیلے بولے ہو یار، آہستہ بولے، مزہ نہیں آتا۔ سب سے جو بڑی روایت ہے جو مولا علی کے بیٹے مولا علی سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور مولا علی سے 7 سے زیادہ صحابہ روایت کر رہے ہیں۔ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک ساتھی ہیں، اور یاد رکھیے میں حیدری ہوں، کسی کو شک نہیں ہے، مولا علی کا غلام ہوں، یہ بھی کسی کو شک نہیں ہے۔ ہاں ہمیں تو جو کچھ اس وقت تانا بازیاں ہو رہی ہیں ولی کے ذکر کی وجہ سے ہی تو ہو رہی ہیں، کوئی شیعہ کہہ رہے، کوئی رافضی کہہ رہے، پتر شیعہ جی ہیں تقریرہ نہیں کرتے۔ بہرحال ہمیں کسی کو صفائیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پتہ ہے ہمیں کہ قبر میں حضور کا سامنا کرنا ہے، قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں حاضری ہونی، سب پتہ ہے ہمیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ کسی ولی کے بارے میں کوئی گڑبڑ نہ کرو، تو ہم کسی صحابی کے بارے میں کیسے گڑبڑ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں کسی سے کوئی ثبوت کیا بولتے ہیں صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی میرے آقا ہیں، مولا علی میرے مولا ہیں، مولا علی میرے مرشد ہیں، مولا علی میرا سب کچھ ہیں۔ تو پھر گالے وے نا پیار کدوں سچا ہوتا ہے کہ جب محبوب کو بھی مانو، محبوب کی بھی مانو۔ نہیں یار مزہ نہیں آیا۔ پیار کب سچا ہوتا ہے؟ جب محبوب کو بھی مانو، محبوب کی بھی مانو۔ تو مولا علی پاک سے پوچھتے ہیں مولا علی پاک آپ بتائیے ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ آخری حدیث ہے، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا سینکڑوں روایتیں ہیں، اللہ نے زندگی چھوڑی تو اگلا جو میں اسی کو بیان کر دیں گے۔ تو جناب حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے سامنے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ بھی صحابی ہیں، اور انہوں نے مولا کائنات مولا علی پاک کو کہا کہ حضور کے بعد سب سے افضل ترین بندہ علی ہے۔ صحابی ہیں یہ، حضور کے بعد سب سے خیر الناس، سب لوگوں سے بہترین آدمی علی ہیں۔ تو رسول خدا کے ویر مولا علی نے فرمایا مہلن یا ابا یا ابا جحیفہ، یہ جو لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نا فبئی مقتدے تم اعتدے تم، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر اے صحابی سے کہہ رہے ہیں سب تو افضل علی نے۔ اس لیے یہ موضوع روایت ہے، اس سے استدلال نہ کیا کریں، کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی 14 صحابہ کرام کا اسی طرح کا نظریہ ہے
لیکن میں نے پہلے کہا میں مولا ہی ہوں، تو مولا کائنات نے فرمایا مہلن یا ابا جویفہ، ابو جویفہ گل نہیں کرنی ہے دوبارہ، الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، میں تجھے حضور کے بعد سب سے بہترین بندے کا نہ بتاؤں، سب سے پیارا بندہ کون ہے، سب سے زیادہ شان والا بندہ کون ہے؟ کہا حضور بتائیے نا۔ او بھائی محبت کرنے والوں اپنے محبوب کی باتوں کو نہ سنے، جی حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، فرمایا حضور کے بعد سب انسانوں میں سے بہترین انسان ابو بکر صدیق ہے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، لیکن اسی یہ پیار کا عجب رشتہ ہے ابو بکر صدیق اور مولا علی۔ ایک دن کسی نے دیکھا حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ دیکھو ایک ایسا بندہ آ رہا ہے ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے کہ جو غنا کے اعتبار سے، حضور کی قرابت کے اعتبار سے، اپنے تقوی اور طہارت کے اعتبار سے، اپنے علم اور عمل کے اعتبار سے اس جیسا بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اذا طلع علینا علی بن ابی طالب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کوئی اور نہیں آیا، علی بن ابی طالب اندر آ گیا۔ یہ ابو بکر صدیق کا پیار ہے مولا علی سے۔ جب مولا علی نے سنا کہ ابھی میرے پہلے ویلے یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا نہ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں، میں اس بندے سے آگے کس طرح سے میں اس کو کراس کروں کہ جس کے بارے میں رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرا خلیفہ بھی ہے، ابو بکر میرا وزیر بھی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے یار۔ بس آخری یہ چیز ہے، وصال مصطفیٰ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اور حضرت علی حضور کی قبر منور کی زیارت کے لیے آئے، 6-7 دن گزرے تو حضرت علی نے کہا ابو بکر صدیق پاک سے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ فقال ابو بکر صدیق نے کہا ما کنت لا تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی کمنزلتی من ربی، علی میرے ساتھ اس کا وہ تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ علی میرا ایسا محبوب ہے جیسے میں اللہ کا محبوب ہوں، یعنی اللہ کے محبوبوں میں میرا کوئی مثل نہیں اور میرے محبوبوں میں علی جیسا کوئی نہیں۔ جیسا پیار میرا علی کے ساتھ ہے ویسا اور کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ حدیث روایت کی کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں آپ سے کیسے آگے بڑھوں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اچھا تو پھر میں آپ سے کیسے بڑھوں کہ اللہ کے رسول نے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جس کو میں دعوت دیتا رہا وہ مجھ سے دلیلیں مانگتا رہا، مجھے جھٹلاتا رہا، سوائے ابو بکر صدیق کے، جیسے ہی میں نے اسے دعوت دی اس نے مان لیا۔ اور کسی کے دروازے پر میں نے روشنی نہیں دیکھی اپنے حوالے سے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں جب ابتدائی اسلام کا معاملہ تھا، اپنے بیگانے سب دور بھاگ رہے تھے، سب حضور کی مخالفت میں صف آ رہا تھے۔ فرمایا ایک ابو بکر صدیق کا دروازہ تھا جہاں ہر وقت روشنی رہتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ ہر وقت انتظار ہوتا تھا، سونیا آ تو میرا میں تیرا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ فرمایا کیا حضور سے یہ سنا ہے؟ کہا سنا ہے تب بیان کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ہاتھ پکڑا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے ہاتھ پکڑا، کہا چل پھر نہ آگے پیچھے دی گال نہیں کر رہے، چل اکٹھے تو میں جانے ہیں۔ دونوں اکٹھے حضور کی قبر منور پر حاضر ہو کر سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسی 20 نہیں سینکڑوں روایتیں ہم اہل سنت و جماعت نے کسی صحابی کے بارے میں کبھی بھی ہلکا لفظ ہماری زبانوں پر نہیں آنا چاہیے۔ صحابی تو صحابی ہے، ولی کے بارے میں بھی ہمارا ہلکا لفظ زبان پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو حضور کے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا یہ دارین کی بدبختی ہے، دارین کے اندر خسران کا باعث ہے، ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر شان صدیق اکبر ایک اور نئے انداز سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔